نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم جل جلالہ و امن والوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ مت بولا کرو. وقولوا انظرنا، اور حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے. واسمعوا، اور آپ کی گفتگو کو بغور سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. پروردگار عالم نے عام انسانوں کو خطاب فرمایا تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے لوگوں. مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضور کے چاہنے والوں، حضور کے وفاداروں سے خطاب فرمایا تو انتہائی وجد آفرین، دل نواز، راحت و رافت سے بھرپور انداز سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی کے چاہنے والوں. اس لیے کہ ایمان حضور کی محبت اور چاہت کا نام ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہنا ایمان ہے، اور سب سے بڑھ کر چاہنا کمال ایمان ہے. ارشاد گرامی ہوا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے اور ساری انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. تو حضور کو چاہنے کا نام ایمان ہے، اور سب سے بڑھ کے چاہنا کمال ایمان ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، چاہنے والوں کو، وفاداروں کو اس انداز سے کہ جو رحمت و رافت برا انداز ہے اور وجد آفرین اور مسرور کن خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور قرآن مجید میں تقریباً 89 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے خطاب فرماتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا. عالم معرفت بیان فرماتے ہیں کہ
گزشتہ قوموں کو پروردگار عالم نے خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا المساکین، یا ایھا الفقراء، اے مسکینوں، اے غریبوں، اے فقیروں، اے محتاجوں، یہ بات سنو، اس لیے کہ پروردگار عالم مستقبل کو جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ جن کو پروردگار عالم یا ایھا المساکین یا ایھا الفقراء کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، مسکینوں کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ نافرمانی کریں گے اور حد سے بڑھیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ذکر میں گزر چکا کہ آیات الہیہ کا انکار کریں گے، نبیوں کے قتل جیسے عظیم جرم کے مرتکب ہوں گے تو پھر ان پر ذلت و رسوائی اور مسکنت طاری کر دی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، تو اس لیے انہیں یا ایھا المساکین کے خطاب سے خطاب ہوا، مگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں بشارت ہے کہ جس طرح ان کے خطاب میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ ان پر مسکنت، ذلت و رسوائی ان پر طاری کر دی جائے گی، ان کو ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی، اسی طرح حضور کے غلاموں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر بشارت دے دی گئی کہ اس انداز سے تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، انجام بھی اچھا ہوگا۔ حضور کے غلاموں کا پروردگار عالم فرما محبوب بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے غلاموں کو جنت کی بشارت دے دیجیے، تو اس میں انجام کی خیر ہونے کی خوشخبری بھی موجود ہے۔ اسی مضمون کو فاضل بریلوی نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ عصیاں گناہ گار ہوں تو اس بات سے ڈرتا تھا کہ گناہوں اور جرموں کی سزا یا تو اسی دنیا میں ملے گی، یہاں بچ گیا تو آخرت میں اس سزا ملے گی۔ جرموں کی، گناہوں کی ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، پر دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تم حضور کی غلامی اختیار کر کے دیکھو، حضور کے وفادار بن کے دیکھو، تو تمہارے لیے انجام کی، خیر کی بشارت موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد احکامات دیے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، جیسا کہ اگلے بیان میں آنے والا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 183 میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا علی ھذا القیاس۔ مگر قرآن مجید میں جو 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، ان میں سے سب سے پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں۔ نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، مال ہو، سال گزرے، صاحب نصاب ہو، حولان حول ہو، زکوٰۃ بھی فرض، صاحب استطاعت ہو، حج بھی فرض، مگر پروردگار عالم نے سب سے پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ دیگر اعمال کا، نہ عبادات کا۔ سب سے پہلا حکم دیا تو فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا، ادب و احترام کا، تعظیم رسول کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
یہ فرائض اعمال عبادات جبھی کام آئیں گے جب تعظیم رسول ہوگی، احترام رسول ہوگا، ادب رسول ہوگا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو فرمایا پہلا خطاب اس میں تعظیم رسالت، ادب رسالت کو حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین کے مجمع میں سامنے حضور خطاب فرماتے تو آپ لفظوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے آہستہ آہستہ اور تین تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگوں کے، صحابہ کرام کے قلب و اذہان میں پیوست ہو جائے۔ حضور جب کلام فرماتے تو بھول جڑتے تھے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ بولتے تھے، جس کا معنی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرما، پھر ارشاد فرما دیجئے، بات کو پھر سمجھا دیجئے۔ مگر مدینہ طیبہ، کیونکہ سورۃ بقرہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں یہود بھی موجود تھے اور منافقین کا ایک گروہ بھی موجود تھا، تو وہ اس لفظ کو اپنی عبرانی زبان میں غلط معنی میں استعمال کرتے یا اپنی زبان کو کھینچ کر اس کا غلط معنی لیا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اگرچہ لفظ بھی ٹھیک تھا، معنی بھی ٹھیک تھا اور ان کی نیت بھی ٹھیک تھی۔ آج اگر کوئی لفظ بول دے نا، اس کو بتائیں، وہ کہتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی، نیت ٹھیک تھی، لفظ بھی ٹھیک تھا، معنی بھی ٹھیک تھا، اور صحابہ کرام اچھی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رائنا کا لفظ بولتے تھے۔ مگر جب یہود کو یا منافقین کو اس لفظ کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا موقع مل سکتا تھا، یہ شائبہ تھا، احتمال تھا، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت مقدسہ کو نازل فرما کر صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بول سکتے۔ پتہ چلا جو لفظ توہین کا، تنقیص کا ادنا شائبہ بھی رکھتا ہو، اس میں ایک ذرا سا احتمال بھی موجود ہو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کرنا، بولنا منع ہے۔ لیکن اب فرمایا کہ ضرور پہلے تو غور سے حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کے کلام کو سنا کرو، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو یہ لفظ نہیں بولنا۔ قولو، کیا بولیں، کیا کہیں؟ انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر قیامت تک ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ بولا کرو، انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اسی لیے ہم حضور کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ۔ تو وہ رائنا کا لفظ تھا، وہ تو یہود اور منافقین استعمال کر سکتے تھے، اب پروردگار عالم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے ایسا لفظ عطا فرمایا، انظرنا۔ قیامت آ سکتی ہے مگر منافق یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادب و احترام، تعظیم کا حکم دیا، اور حضور کی بارگاہ میں وہ ایسے الفاظ ممنوع قرار دے دیے جن میں کسی طرح بھی کسی دوسرے کو بھی تنقیص کا یا گستاخی کا
موقع مل سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ حالانکہ عموماً دستور دنیا یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے آداب کی بات کرتا ہے، شاگرد استاد کے لیے ادب و احترام کی بات کرتا ہے، مگر حضور کی عظمت اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھا رہا ہے۔ آگے قرآن مجید میں آنے والی آیات مقدسہ میں سورہ حجرات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے یہاں تک ارشاد ہوا کہ حضور کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز بھی اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو حضور کی بارگاہ میں ایسے گفتگو نہ کرو، ایسے نہ بلاؤ۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال خبط ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں، خبر بھی نہیں ہوگی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔